اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، عرب دنیا کے واٹس ایپ گروپ سے ایک ویڈیو ہمارے ہاتھ لگی۔ مصر کے بعض لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ واقعہ بڑے تواتر کے ساتھ اور بہت الگ الگ انداز میں لوگوں کے درمیان مشہور ہے۔ اس بنیاد پر ہم نے اس ویڈیو پر کچھ تبصرہ کرنے کی سوچا۔ ہوا یہ کہ ایک مسجد میں مکتب چل رہا ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہیں، امام صاحب ہیں، نماز کا ابھی وقت ہوا نہیں ہے۔ اس بیچ میں اچانک مسجد کے دروازے پر ایک بندہ شراب پی کر نشے کی دھت میں آواز دینے لگتا ہے۔ کچھ لوگ دوڑے ہوئے آتے ہیں اور اس شرابی کو مسجد کے دروازے پر روکنے کی کوشش کرتے ہیں، دھکا دیتے ہیں، اسے کچھ برا بھلا بھی کہتے ہیں اور اسے اس کے شرابی ہونے پر لان تان بھی کرتے ہیں۔ آوازیں جب بڑھ جاتی ہیں، شور شرابہ ہونے لگتا ہے، تو مسجد کے امام بھی دوڑ کر وہاں تک آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد ان بندوں سے جو اس شرابی کے ساتھ الجھے ہوئے تھے ان کو خاموش کراتے ہیں اور اس شرابی سے پوچھتے ہیں، بھائی کیا بات ہے؟ وہ شرابی کہتا ہے کہ حضرت مجھے نماز پڑھنا ہے، مجھے نماز پڑھاؤ۔ تو ابھی نماز کا وقت ہوا نہیں ہے، نماز کے وقت کے لیے ابھی کچھ دیر باقی ہے، لیکن اس کا اصرار اتنا تھا کہ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے آؤ، اور اس بندے کو لے جاتے ہیں وضو خانے میں۔ وضو خانے میں لے جا کر اس کو باقاعدہ وضو کراتے ہیں، جہاں وہ غلطی کر رہا ہے اس کی اصلاح کرتے ہیں اور اس کو باقاعدہ صحیح طریقے پر وضو کراتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد بندے کو امام صاحب مسجد میں لے آتے ہیں، مصلی پر کھڑے رہتے ہیں اور اس کو باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتے ہیں۔ امام صاحب جب نماز پڑھا رہے ہیں تو وہ بندہ واقعتاً ایک یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اور اس بیچ میں امام صاحب پہلا سجدہ کرتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، دوسرا سجدہ کرتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ بندہ جو شراب کے نشے میں دھت ہے دوسرے سجدے سے سر اٹھا نہیں پاتا ہے۔ کیا ہوا پتہ نہیں۔ امام صاحب اٹھتے ہیں، اپنی دوسری رکعت مکمل کرتے ہیں، نماز کے بعد اٹھ کر اسے اٹھایا جاتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بندے کی سجدے کے حالت میں اس کی روح قبض ہو چکی ہے۔ اس موت کو ہم کیا کہیں؟ ہو سکتا ہے لوگ اس کو سرے سے خارج کر دیں، جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ایک بناوٹی چیز ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں اور آپ دو باتیں یہاں پر ہم سیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کسی بھی انسان کے ساتھ کبھی بھی آ سکتی ہے، اور ایک شرابی کو بھی شراب کی حالت میں توفیق دے سکتی ہے کہ وہ آئے، نماز پڑھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے روح قبض کرنے کا وقت اس کی سجدے کی حالت کو طے کر رکھا ہے۔ آج ہم کس قدر مایوسانہ باتیں کرتے ہیں، کس قدر لوگوں پر لعن طعن کرتے ہیں، کس قدر ہم لوگوں کے بارے میں ایسی اٹھ پٹانگ باتیں کرتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ گویا اس کی قسمت اللہ نے نہیں میں نے اور آپ نے لکھی۔ عبداللہ بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ شراب کے پینے کے جرم میں انہیں کئی مرتبہ کھوڑے لگائے گئے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا عبداللہ بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کیا ملعون شخص ہے
جب دیکھو اسے شراب کے پینے پر کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو ان کی زبان کو روک لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسا مت کہو، وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ ایک انسان جرائم کی دنیا میں ہے، میرے اور آپ کا کام اسے نصیحت کرنا ہے، میرے اور آپ کا کام اس کی انگلی کو تھام کر اس گناہوں کی دلدل سے نکال کر نیکی کی راہ پر لانا ہے، اس پر تبصرے کرنا نہیں، اس پر ٹپنیاں کرنا نہیں، اس کے بارے میں مایوسانہ باتیں کرنا نہیں، بلکہ جو لوگ دعوتی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، جو لوگ اس راہ کے راہی ہیں، ان کا کام ہے ایسے لوگوں کو سہارا بنے۔ یہ موت میرے اور آپ کے لیے ایک نصیحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر وہ امام اس کے ساتھ ایسی ہی حرکت کرتا جیسے دوسرے لوگ کر رہے تھے تو سوچ کر دیکھیں اس کی موت کہاں ہوتی۔ موت تو تھی، لیکن اس امام کا اخلاق، اس کا کردار مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کو یاد دلاتا ہے کہ ایک شخص مسجد نبوی میں آ کر پیشاب کرنے لگتا ہے، صحابہ ڈانٹتے ہیں، صحابہ اس کو گھورتے ہیں، صحابہ اس کو ایک عجیب نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ معاملہ اس حد تک اس انسان کو لے گیا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ تو میں اور آپ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مخلوق کے لیے جو خاص کر گناہوں کی دلدل میں ہیں ان کا ہاتھ تھامیں، انہیں سہارا دیں، انہیں اس دلدل سے نکالنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوں۔ تو پتہ نہیں کتنے شرابی سجدوں کی حالت میں اگر یہ واقعہ جیسے کہ بعض لوگوں نے کہا سچا واقعہ ہے، حقیقی واقعہ ہے، زیادہ سے زیادہ اختلاف کیا جا سکتا ہے تو اس بات پر اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ اس واقعے کو یا فلمایا گیا یہ ریئل کا واقعہ ہے، یہ یہاں پر اختلاف ہے۔ دونوں صورتوں میں میرے اور آپ کے لیے کہ ہم ایسے لوگوں کی مدد کریں، ان کو دین کی طرف لائیں، اسلام کی طرف لائیں، اور جن گناہوں میں مبتلا ہیں اس کی خباثت ان پر واضح کریں، تو یقیناً ایسے معاشرے کے، ہمارے اپنے معاشرے کے بہت سارے لوگ اس گناہوں کی دلدل سے نکل کر راہ صراط مستقیم پر آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس کام میں رہتے ہوئے وہ اخلاق، وہ کردار اپنائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے، ورنہ آج کل معاشرے میں، سوسائٹی میں ہمارے پاس صرف لیبل چپکائے جا رہے ہیں، ہر طرح کے لوگوں کو دین سے، اسلام سے، ملت سے خارج کرنے کے سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں، اور اس طرح سے لوگوں کو بجائے وہاں کی دلدل سے نکالنے کے بجائے ان کو مزید ایک نئی دلدل میں پھینکنے کا کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں نہ بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صغیر احمد عمری حفظہ اللہ وفقہ لکل خیر کہ آپ کا جو چینل ہے صراط مستقیم، میں ذاتی طور پر آپ کے ویڈیوز جب سے آ رہا میں دیکھتا ہوں آپ کے ویڈیوز، الحمدللہ ہمارے کچھ شاگرد کبھی شیخ عارف کبھی شیخ ابراہیم بیٹھ کر آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ بہت بہتر انداز میں ان کے جوابات دیتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں اور اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، پھیلائیں۔